ہمیں لوگ اشتعال ہی بڑا دلاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال بول کے بتائیے۔ اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے۔ نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے، اور آگے بڑھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے، تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے۔ اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا، کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں، اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دیکھ کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے، انا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہوں، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ کی۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا، اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ تو حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے، اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کبھی نکلتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے؟ پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے؟ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی، ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا علم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے، اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں، باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے اشتعال۔ وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا، تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے، جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا ہے بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائیں، نبی پاک نے فرمایا لفظ حدیث کے، فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں۔ فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتعال۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا۔ اللہ اکبر، یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا، اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا،
اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڈ مڈ ہو جاتی ہے کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے، میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کتی تو مہربانی کری انہوں کھاد شاد پاندہ رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے، کہ مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجورے، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوں گے۔ جس نے جو مانگا نا، جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں، تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں، اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ بیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے بہ رہنا ہے، اور کتے بھئی ہے جی؟ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے؟ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں تیار ویلے پیران کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب ہنس پے، فرمان لگے ایک باری پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک باری پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا، تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم،
हमें भी थोड़ी जल्दी करनी चाहिए नबी पाक का गुलाम बनने में। सहाबा ने बड़ी जल्दी की, आप यकीन करें 1 मिनट भी दाएं बाएं नहीं, बस आज हुक्म आया, आज खत्म, आज ही अमल होगा, कल परसों तरसों की बात कोई नहीं। सारी दुनिया जाती है ना मदीना शरीफ और जाकर देखती है मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। यार बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं पहला तुसी अनजान दे सो, अब ये कहना शुरू कर दिए बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर ने 4 रकतों वाली नमाज 2 इधर मुंह करके पढ़ाई और फिर 2 रखते हैं। और यार मुश्किल है काम, बड़ा मुश्किल। यहाँ तो मेरे भाई पगड़ी का स्टाइल बदल, नाराज हो जाते। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का रुख ही फेर लिया तो सलाम के बाद सहाबा ने सवाल नहीं किया। किसी ने पूछा कल तुमने 2 उधर पढ़ी थी, आज 2 उधर पढ़ी। उन्होंने कहा हमने किबला नहीं देखा, हमने तो ये देखा इमाम किधर जा रहा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। जल्दी करें, वक्त बड़ा थोड़ा है। बीमारी फटाफट आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। कमजोरी फटाफट आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे हालात हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी उम्मत को बड़ी सारी खैर अल्लाह से लेके दी। हमारा दीन बड़ी जल्दी मुकम्मल हुआ, 23 सालों में मुकम्मल दीन हुजूर ने हमें अता फरमाया। और फिर एक और मजे की और लुत्फ की बात ये कि एक है कि जंगें भी हो रही हैं। हम कहते हैं जी आराम से बैठेंगे तो दीन की बात करेंगे, जंगें भी जारी हैं। बदर है, ओहद है, आखिर दम तक। जिस दिन सरकार का विसाल हुआ उस दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रवाना किया, उस दिन भी लश्कर रवाना किया। जंगें भी हो रही हैं और साथ साथ रसूल पाक नमाज, इबादत, तहज्जुद, मिसवाक, शरीयत, दीन, तकवा, परहेजगारी, इन सारी बातों का दर्स भी बयान फरमा रहे हैं। हम कहते हैं जी वो फलाने हालात ठीक हो जाएंगे कारोबारी तो फिर मैं मस्जिद हूँ। भाई हालत जंग में भी जंग भी चलती रहती थी, तहज्जुद भी चलती रहती थी। वहां ये हाल था कि वहां परेशानी भी चलती रहती थी और दुरूद सलाम भी चलता रहता था। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपने जिंदगी में नाकाम वो लोग वो जिन्होंने वक्त जाया किया, वक्त नहीं जाया करें। एक आध बात हुजूर गौसे पाक की अर्ज करता हूँ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में वक्त गुजारा है। कुछ बंदे अल्लाह के बड़े खास होते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, शान अता फरमाई कि गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अम्बिया। इस तरह नबियों में रसूल करीम का मकाम है ना, इस तरह वलियों में गौसे पाक जिलानी का मकाम है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कई एजाज़ात दिए। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने उन्हें करामात अता की। करामत दीन का पूरा एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं अखलाक बयान करें जी, वो कहते क्या थे, करामत क्या होती? भाई करामत तो कुरान पाक ने बयान फरमाई। आसफ बिन बरखिया जनाबे बिल्कीस का, मलका बिल्कीस का तख्त लाए थे। ये अल्लाह ने क्यों आयत नाज़िल की कुरान पाक में? वो किस्सा कहानी है कि वो जी तख्त लाए, ये क्यों बयान की? और तख्त आया किस तरह आया? उन्होंने कहा कि आंख झपकने से पहले आ जाएगा, फिर आया कि नहीं आया? उनसे पूछा ये कैसे आया? कहने लगे हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। ओ संगियो, सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती तख्त ला सकता है, नबी पाक का गुलाम नहीं ला सकता। यार आपने करामत का इनकार करके अपने आप को कमजोर कर लिए। और नहीं जी नहीं, ये कैसे हो? क्या मतलब है इसका? आप सूरह नमल रोज पढ़े और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की शान बयान करें कि वो आंख झपकने से पहले 80 गज ऊंचा, 80 गज चौड़ा, 80 मन वजनी तख्त आंख झपकने से पहले ले आए। किसी बंदे का ईमान खराब नहीं होता। और मेरे गौसे पाक जिलानी, ये वो बंदे हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, उम्मतियों की तरह नहीं। किन की तरह? नबियों की तरह, नबियों की तरह। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला हमको मलांग लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम तो गौस पाक की करामत भी मानते हैं पर कुरान और सुन्नत की ऐनक लगा के मानते हैं। ये मेरी बात समझ लें। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने तालिब इल्मों को सबक पढ़ा रहे थे, तो सबक पढ़ाते पढ़ाते ना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक हाथ वापस आया तो गीला हो गया था सारा।
शागिर्द भी बड़े सियाने होते हैं, उन्होंने सबक छोड़ दिया, उस्ताद जी के गीले बाजू को देखना शुरू किया। हुजूर ये क्या है? तो गौस पाक भी गौस पाक थे। हर बंदे का हाजमा इतना अच्छा नहीं होता कि उसको हर बात हजम हो जाए। कईयों को बदहजमी भी बड़ी सख्त होती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं बात सुन के, कानों से धुआं भी निकलता है कई दफा। तो उन्होंने पूछ लिया फटाफट कि हुजूर ये क्या हुआ? तो गौस पाक को पता था कि सबका हाजमा ठीक। मियां साहब ने भी कहा था खासांदी का लामा आगे नहीं मुनासिब करनी। अगला शेर मैं नहीं ये पढ़ना क्योंकि ज्यादा डर है, तो मैं इधर ही रहता हूँ। इतना ही काफी है कि खासांदी का लामा आगे नहीं मुनासिब करनी। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या है? तो आप फरमाने लगे तुम्हारे वाली बात नहीं। अल्लाह अकबर। अभी सबक पूरा हो रहा था तो बंदे दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू, या गौस या गौस या गौस। लोग कहते हैं गौस पाक से मिलता नहीं। मैं क्या ठीक कहते इन्होंने नहीं ना मिलया, जिन्हों मिलया उससे रौला पाना ना, बड़ा मिलया बड़ा मिलया बड़ा मिलया। अपना अपना मामला ना। किसी ने कहा हुजूर कुछ नहीं देते, तो किसी ने कहा मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। जिसको मिला है वो तो शोर करेगा। तो थोड़ी देर के बाद ही बंदे पहुंच गए। उन्होंने आके या गौस के नारे भी लगाए, वो मचले भी, वो रोए भी, वो कदम भी चूमे, अपने मुकद्दर पे नाज भी किया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें आपका गुलाम बनाया, शुक्र है। तो तालिब इल्मों ने पूछा हुआ क्या? कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो डूबने लगी थी। तो हमने कहा कि हम तो गौस पाक के मानने वाले हैं। तो फिर हुजूर गौसे आजम का दस्ते मुबारक नमूदार हुआ है और कश्ती को पकड़ के किनारे लगा दिया है। कश्ती को पकड़ के किनारे लगा दिया है। एक करीब कहने लगा ये कैसे हो सकता है? तो दूसरा उसकी कमर पे थपके दे के कहने लगा वैसे ही हो सकता है जैसे आसिफ बिन बरकिया के साथ हुआ, बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। सैयदना गौसे आजम की करामात इतनी मुतवातर के साथ है कि मुल्ला अली कारी फरमाते इतनी तो करामतें सुनी नहीं जितनी गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। रब करीम ने उन्हें दर्जा दिया, वकार दिया, उनकी दुआओं को कबूलियत दी। अल्लाह ने उन्हें एजाज के साथ नवाजा, अल्लाह ने उन पर फजल फरमाया। एक ताजर था तो मुल्क शाम जाता था अक्सर तजारत करने के लिए, माल कमा के लाता, गरीबों की भी मदद करता, मदारस की, मसाजिद की, सब जगह जहां दीन की जरूरत होती पहुंचता। एक बगदाद में और दरवेश भी गुजरे जिनका नाम शेख हम्माद है, वो भी बड़े दरवेश थे। वो ताजर शेख हम्माद के पास गया, कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दे, मैं जा रहा हूँ सफर के लिए। तो उन्होंने कहा मैं सुबह बताऊंगा। इस्तिखारा किया, सुबह कहने लगे ना जाना, तेरा माल भी लुट जाएगा और तू कत्ल भी हो जाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ, हुजूर गौसे पाक के पास गया, कहने लगा हुजूर वहां भी मैंने कहला भेज दिया है, सामान मेरा पड़ा है, जाऊंगा नहीं, पेमेंट नहीं करूंगा, मिलेगा नहीं तो खसारा हो जाएगा, मेहरबानी फरमाए। गौसे पाक ने मुराकबा किया, फरमाया तू जा अल्लाह खैर करेगा, तू जा अल्लाह खैर करेगा। मुरीद का अमल के यकीन, पीर का अमल के यकीन। चले आप फैसला कर लें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने मुरीद से कहा तू जा और अल्लाह खैर करेगा। वो गया, कहते मैंने पेमेंट की, माल लिया, वापस आया, घोड़ों का सफर था, रास्ते में रात को एक जगह सोया, ख्वाब देखता हूँ। ख्वाब में डाकू आ गए, उन्होंने पहले माल लूटा फिर मुझे कत्ल किया, और जब मेरे गर्दन पर उन्होंने खंजर चलाई, ख्वाब देख रहा तो मेरी फटाफट आंख खुल गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी वक्त ही रख्ते सफर बांधा, सरपट घोड़े दौड़ाए, कुछ रात को कुछ दिन को, सवेरे बगदाद पहुंच गया। कहते ख्याल था कि पहले गौस पाक के पास जाऊंगा, लेकिन पहले शेख हम्माद से मुलाकात हो गई। मेरा चेहरा देखा, परेशान तो देख के मुस्कुराए, फरमाने लगे भी तेरा पीर बड़ा शानदार है, तेरा पीर बड़ा शानदार है। वो काम जो हकीकत में होना था ना, हकीकत में उन्होंने दुआ की है तो रब करीम ने उसे ख्वाब बना दिया है। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उसे, अब मैं बात मजबूत करना चाहता हूँ तो मैं एक हदीस पाक भी पढ़ दूँ। लोग कहेंगे जी मरने वाला भी बच जाता है, उम्र भी बढ़ जाती है। मिशकात की हदीस है, तिरमिजी में भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर तुम चाहते हो रिस्क भी बढ़ जाए, उम्र भी लंबी हो जाए, तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। इसका मतलब है कि उम्र
بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے۔ تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔